الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم. پیارے دوستو، ہم ایک اہم مرحلے سے گزر کر قرآن مجید کو آسان طریقے سے سیکھنے کے ایک ایسے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں. شاید یہ وہ مرحلہ ہے جس کو عام طور پر ہمارے نونہال بچے سخت سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مرحلہ سخت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے ابتدا سے لے کر اب تک یہ 7 اسباق ہمارے ساتھ ساتھ آ کر آپ نے بآسانی سیکھ لیا ہے اور بہترین طریقے سے آپ سنا چکے ہیں، بالکل اسی طرح سے آسانی کے ساتھ آپ اس 8ویں سبق کو بھی سیکھ لیں گے. 8واں سبق دیکھنے میں آپ محسوس کریں گے سخت ہو، لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے آپ کو سمجھا رہے ہیں، پھر جب آپ ہماری گفتگو کو غور سے سنیں گے اور ہماری باتوں کو سننے کے بعد اسی کے مطابق آگے بڑھیں گے، قدم اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ بآسانی یہ مرحلہ بھی طے ہوگا. یہاں پہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اس علامت کو عربی میں تشدید کہتے ہیں. تشدید کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو شدہ بھی کہتے ہیں اور تشدید بھی کہتے ہیں. اس علامت کو دیکھنے کے بعد توجہ کیجئے گا کہ ہم نے دوبارہ اپنا جو پڑھنا ہے وہ ہجہ خوانی ہی ہے. ہجہ سے ہم ابھی نہیں گزرے ہیں. اس سبق کو اچھی طرح جب آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے. تو ہجہ خوانی کیسے ادا ہوگا اور اس تشدید کا کام کیا ہے، تو غور کیجئے، توجہ کیجئے. جس حرف پر بھی تشدید ہو، یہاں پہ دیکھیں یہ نون ہے، نون کے اوپر یہ تشدید موجود ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر علامت ہو تشدید کی، تو آپ نے یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ جس طرح سے اگر اس حرف کے اوپر، اگر نون کے اوپر سکون کی علامت ہوتی، جزم کی علامت ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ اس حرف کو جو حمزہ ہے کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اس کو آپ اس سے ملاتے تھے. یاد ہے نا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ حمزہ زیر نون ان، لیکن نرمی کے ساتھ ملاتے تھے. حمزہ زیر نون ان. ابھی جب تشدید کی علامت ہیں تو آپ نے اس حمزہ زیر کو نون سے ملانا ہے، بالکل وہی طریقہ جس طریقے سے ہم نے چوتھے سبق میں سیکھ لیا ہے کہ جس طرح اگر اس نون کے اوپر جزم کی علامت ہوتی تو حمزہ زیر نون ان پڑھتے تھے. ابھی بھی بالکل وہی کام کرنا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ یہاں پہ تھوڑا اس کے اوپر پریشر ہونا چاہیے، تھوڑا دباؤ کے ساتھ، تھوڑی سختی کے ساتھ. فشار، پریشر اور دباؤ، یہ ذہن میں رکھیں. کیسے؟ اس طریقے سے حمزہ زیر نون ان. دیکھیں نرمی سے نہیں ملانا ہے، ان نرمی کے ساتھ، ان تھوڑی سختی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. حمزہ زیر نون ان. پھر اس نون کے اوپر ایک اور بھی علامت موجود ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ زبر ہے. اس کو الگ بھی پڑھنا ہے. نون زبر نہ. اب دیکھیں کتنا آسان ہوا آپ کا کام، بہت ہی آسان ہوا. اب آپ نے یہ توجہ کیا تو جہاں پہ تشدید ہے اس حرف کو آپ 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ پہلے والے سے ملا کے تھوڑا اس کے اوپر دباؤ ڈال کر، اور دوسری مرتبہ خود اس کو اکیلا. حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ. ہمارا کام ختم ہو گیا. آپ بھی سیکھیں. آئیے ہم سنتے ہیں. بیٹا پڑھ لیں، یہ کیا ہے؟ حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ. آفرین. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. حمزہ زیر نون ان، آفرین. نون زبر نہ. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ. بہت اچھا. اب دیکھیں اس کے بعد والا کلمہ آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ ثا پیش میم ثم، میم زبر میں. دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ.
اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو روک کر کئی مرتبہ دہرائیں تاکہ آپ بھی اچھی طریقے سے پڑھ سکیں. آئیں اگلا حرف پڑھ لیتے ہیں. واو زبر وا. آفرین. حمزہ زبر میم ام. آفرین. میم زبر الف ما. آفرین. دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ. آفرین. یہ کیا بیٹا؟ یا زبر یا. دال دال پیش عین دع. دع. آفرین. عین پیش او. دیکھیں کتنا آسان ہوا. بہت اچھا. ذال زبر را ذر. آفرین. را زبر را. تا دو زیر تین. تین. بہت آسان. ہا پیش صاد حس. آفرین. صاد زیر سی. آفرین. لام زبر لا. دیکھیں کتنا آسان. لام زبر لا. جی ہاں یہاں پہ ایک مطلب غور سے سن لیں, توجہ کیجئے گا. دیکھیں اگر کہیں پہ آپ نے دیکھا ایک الف ہے, اس کے اوپر 7 کا سرا ہے. دیکھیں 7 کا سر ہم نے کاٹ کے اس کے اوپر گویا رکھا ہوا ہو, دیکھ رہے ہیں نا. اگر یہ درمیان میں ہوتا, اس سے پہلے کوئی حرف ہوتا, مثلا واو زبر ہوتا, تو ہم کیا کرتے تھے, اس کو نہیں پڑھتے تھے, اس واو زبر کو یہاں ملاتے تھے, جس طرح پہلے سکون میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا. لیکن یہاں پہ کیا کریں گے, جہاں پر بھی آپ کو ایسا مل جائے جہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے, آپ اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر. اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ زبر. اپنی طرف سے جیب سے ایک زبر نکالیں گے, اس لیے کہ جب زبر دیا تو یہ دوبارہ اب الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. حمزہ زبر لام ال. اس لام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, دیکھیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو نہیں پڑھیں گے, اس لام کے اوپر تشدید ہے. اب اس کو آپ نے یہ جو الف جو دیکھا جس کے اوپر 7 کا سرا موجود ہو, اس الف کو حمزے کے نام سے پڑھیں گے, اور وہ بھی زبر دے کر جیب سے ایک زبر نکالیں, اس کے اوپر رکھ دیں اور پڑھیں حمزہ زبر لام ال. یہ ایک کام ختم. ایک اور اہم بات جو میرے نونہالوں نے سیکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے, یہ جو قرآن ہم اس وقت آپ کے ہاتھوں میں پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں, آپ ہمارے اس سائٹ سے قرآن مجید کو جو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, یا حج پہ جانے والے ہمارے جو حاجی ہیں وہ قرآن جو لے کے آتے ہیں بغیر ترجمے والا قرآن, اس لیے کہ ابتدا میں پڑھنے والے بچے کے لیے ترجمہ والا قرآن نہیں دینا ہے, بغیر ترجمے والا جو قرآن ہے, اس قرآن کا جو رسم الخط ہے, اس رسم الخط کے مطابق لفظ اللہ, قرآن کو اٹھا کے دیکھیں یہاں پہ زبر لکھا ہوا ہوگا, لیکن آپ پڑھیں گے الف کے ساتھ. ہجے میں تو آپ زبر ہی پڑھیں گے لیکن کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی رسم الخط کا تقاضا یہ ہے کہ لفظ اللہ کے اوپر وہ زبر لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں الف, یعنی کھینچ کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ اب اور سے دیکھیں, حمزہ زبر لام ال. لام زبر ہے تو ل ہونا چاہیے تھا, لیکن عرب والوں نے زبر لکھا ہے رسم الخط کے مطابق, اس کو آپ الف کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے لا. ہا پیش ہو. حمزہ زبر لام ال. لام زبر لا, یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے, پھر ہا پیش ہو. ہمارے جو رسم الخط ہیں اردو زبان میں, اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر الف لکھا ہوا ہوگا, کام آسان ہو جائے گا. اس طرح میں آپ کیا پڑھیں گے؟ لام زبر الف لا پڑھیں گے, اس طرح سے لام زیر لام لل. لام زبر لا, اس رسم الخط کے مطابق. لیکن آپ پاکستان میں دیکھیں, ہندوستان میں دیکھیں, جہاں جہاں اردو زبان کی قرآن کی تحریر آپ دیکھیں گے, وہاں پہ جا کے دیکھیں تو یہاں پہ ایک الف ہوگا چھوٹا سا, آپ کیا پڑھیں گے؟ لام زیر لام لل. لام زبر الف لا. ہا زیر ہی. پڑھیں بیٹا ابھی. لام زیر لام لل. لام زبر لا. کھینچیں لام اس کو. زبر لا. آفرین. ہا زیر ہی. صرف یہاں پہ صرف اللہ والے کلمے میں آپ نے ایسا کرنا ہے, باقی جگہوں پہ ایسا نہیں کرنا. آپ یہ پڑھیں بیٹا. فا زبر فا. صاد زبر لا صل. دوبارہ. لام صاد زبر لام صل. لام زیر لی. آفرین. خا زبر فا خف. فا زبر دا فت. آفرین. کاف پیش لام کل. لام پیش لو. بہت اچھا. عین زبر آ. یا غور سے دیکھیں, با پہ زبر ہیں, دال پہ کچھ بھی نہیں ہے, تا پہ تشدید ہے. اب آپ نے اس با کو اس تا سے ملانا ہے. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ با زبر دا. نا, با زبر. با زبر دا بت.
आफरीन, दाल को नहीं पढ़ेंगे, बा ज़बर ता बत, दोबारा पढ़ें, با زبر تا بت تا پیش میم تم आफरीन, لام زبر لا تا زبر تا را زبر را واو پیش نون ون आफरीन. نون زبر نا. देखिए आसानी के साथ पढ़ पा रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं. तो दोस्तों घर में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. इब्तिदाई 2 3 4 5 कलमे हैं, उसको 5 मरतबा 10 मरतबा दोहराना पड़ेगा. उसके बाद बच्चा खुद बखुद चल जाएगा, खुद बखुद पढ़ लेगा, आपको सिर्फ सुनना होगा. ये क्या है बेटा? تا زبر با تب तब, बा की आवाज़ आ जाए, तब. दोबारा تا पढ़ें, زبر با تب با زبر تا بت बत. आफरीन. यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको? حمزہ आफरीन, हमजा ज़बर रा ار अर. इस लाम को नहीं पढ़ेंगे, क्यों? इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है. अगर लाम के ऊपर कोई अलामत होती तो पढ़ लेते, अभी तो कुछ भी नहीं है. और उसके बाद जो रा है उसके ऊपर तशदीद हैं. कैसे पढ़ेंगे बेटा? حمزہ زبر را ار आफरीन. را پیش واو رو रू खींचेंगे ना. را दोबारा पढ़ें, پیش واو رو. दोबारा पढ़ें यहाँ से. حمزہ زبر را ار را پیش واو رو ح پیش حو. देखिए यहाँ तक बिल्कुल, इससे ज़्यादा आपने कुछ बच्चे से काम नहीं लेना. बेटा पढ़ें यहाँ पे. با زیر لام بل आफरीन. चूंकि यहाँ पे दरमियान में है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे. आफरीन, ح زبر قاف حق आफरीन. قاف زیر قی. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. حمزہ زیر یا ای आफरीन. یا زبر الف یا آفرین. کف زبر کا. काफ ज़बर का, बहुत अच्छा. یا پیش یو کف زبر ذال کذ आफरीन. ذال زیر ذی آفرین. با پیش بو. बहुत अच्छा. जी हाँ, یا زبر یا زبر ذال یذ दोबारा पढ़ें, یا زبر یا زبر ذال یذ दोबारा पढ़ें. یا زبر ذال یذ आफरीन. ذال زبر ذ کا ना जाल को भी यहाँ मिलाएं ना बेटा, काफ पे भी तशदीद है. दोबारा पढ़ें इब्तिदा से. یا زبر ذال یذ जी हाँ, ذا زبر کف ذک आफरीन. کف زبر کا आफरीन. را پیش رو. देखिए कितना आसान हुआ. देखने में सख्त था लेकिन बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हैं. हम एक मरतबा दोबारा पढ़ रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे जो तशदीद है वो 2 मरतबा आया है, इसलिए दोबारा पढ़ें बेटे इसको. या ज़बर ज़ाल यज़, ज़ाल ज़बर काफ ज़क, काफ ज़बर का, रा पेश रू. बहुत अच्छा. فا زبر فا آفرین. سین زبر با سب आफरीन. با زیر ح به हा की आवाज़ आनी चाहिए. با زیر ح به बिह. आफरीन. बा ज़ेर हा देखिए हमने पहले सीखा हुआ. बा ज़ेर हा बिह, बिह, बिह. हा की आवाज़ आनी चाहिए. बहुत अच्छा. تا زبر واو تو आफरीन. وا زبر الف वाव, वाव, واو زبر الف و व. बहुत अच्छा. با دو زبر الف بن अलिफ को पढ़ेंगे नहीं. बाद ज़बर बन, बाद ज़बर बन. दोबारा पढ़ें. تا زبر واو تو واو زبر الف و با دو زبر بن. आफरीन. अब यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? حمزہ زبر لام ال आफरीन. मैंने अर्ज़ किया ना, अगर अलिफ हो उसके ऊपर 7 का सिरा रखा हुआ नजर आए, इब्तिदा यही से करना हो तो जेब से एक ज़बर उठा लें, उसके ऊपर रखें और उसको बेनवान हमज़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे. आए इसको एक मरतबा पढ़ते हैं. पढ़ें. حمزہ زبر لام ال आफरीन. यानी हमज़ा अलिफ के ऊपर अगर 7 का सिरा हो, हम एक हमज़ा अपने जेब से निकाल के उसके ऊपर रखेंगे और पढ़ेंगे. हमज़ा ज़बर लाम अल. फिर خا زبر نون خن आफरीन. نون زبر الف نا बहुत अच्छा. سا سین زیر سی सीन ज़ेर सी. अभी देखिए इसके ऊपर भी 2 तशदीद हैं, दिक्कत से पढ़ेंगे. حمزہ زبر الف हमज़ा ज़बर, لام ال दोबारा पढ़ें. حمزہ زبر لام ال बहुत अच्छा. میم پیش دال مد मुद, دال زبر ثا دث दस.
ثا زیر ثی ہاں را پیش رو بہت اچھا. حمزہ زبر لام ال جی ہاں جیم زیر نون جن جی ہاں نون زبر نہ بہت تا اچھا. زیر تی بہت اچھا. میم زیر نون من اب ان نون کو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے نون کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. میم زیر را پہ تشدید ہے. کیسے پڑھیں گے؟ میم زیر را مر مر. میم زیر را مر. را زبر با رب با زیر بی کاف پیش میم کم. دیکھیں جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو اگلے حرف پہ تشدید ہے تو پھر ہم نے پہلے والے کو اس بعد والے کے ساتھ ملا کے آگے پڑھنا ہے. جی ہاں حمزہ زبر لام ال بہت اچھا. میم پیش زا مز مز زا زبر میم زم بہت اچھا. میم زیر می لام پیش لو بہت اچھا. ابھی میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں. لام زبر لا نون زبر صاد نس صاد زبر دال صد دال زبر د قاف زبر نون قن نون زبر نہ. دوستوں آج کا یہ سبق تھوڑا سا جو لمبا ہو رہا ہے اس کو توجہ سے دقت سے، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے پورا صفحہ پڑھ رہا ہوں. آپ گھر میں کیا کریں گے؟ اس ایک صفحے کے آج کے اس سبق کو آپ تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں 2 3 4 دنوں کے اندر. کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن میں سب کچھ پڑھنا کوئی ضروری اس سبق کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اہم مسئلہ عرض کر رہا ہوں جو بالکل نیا ہے اور آگے آنے والے اسباق میں بہت استعمال ہوگا. قرآن میں بھی بہت اس کا استعمال ہے. یہاں تک آپ سیکھ چکے ہیں. اس کو کیا پڑھیں گے بیٹا؟ حمزہ زبر ضاد اض. حمزہ زبر ضاد اض. پھر ضاد پہ زبر بھی ہیں، پھر الف بھی ہیں، پھر لام پہ تشدید بھی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ضاد کے زبر پھر اس کے بعد الف کو پھر اس الف کو اس کے بعد لام کو ان تینوں کو ملانا ہے تو کھینچ کے بھی پڑھنا ہے. کیسے؟ یوں دیکھیں ضاد زبر الف لام ضال. دیکھیں اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالنا ہے. ضاد زبر الف لام ضال. پڑھیں بیٹا. ضاد زبر الف لام ضال. آفرین. دوبارہ پڑھیں. ضاد زبر الف لام ضال. لام زیر یا لی نون زبر نہ. ایک مرتبہ میں پھر پڑھ رہا ہوں. حمزہ زبر ضاد اض ضاد زبر الف لام ضال لام زیر یا لی نون زبر نہ. یہاں تک ہم نے اس پورے صفحے کو آپ کے خدمت میں پیش کیا. اب ہم نے ایک نئے مرحلہ آج کے بعد سے شروع کرنا ہے. اس مرحلے کی طرف میں ابھی یہاں پہ آپ کے لیے اشارہ کرتا ہوں. یہ وہ صفحہ ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. وہ جو سبق جو ہم نے ابتدائی دن آپ کے لیے وعدہ کے طور پر عرض کیا تھا کہ ہم نے اسی کتاب کے اندر بخش خوانی بھی سیکھنی ہے. بخش سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر کلمے کو اس کے اوپر آنے والے زبر زیر پیش اور حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی آواز کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں پہ کیسے پڑھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ تو میرے پیارے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آج کے سبق کے بعد سے آپ نے نئے جو سبق آگے پڑھنا ہے وہ حجہ خوانی ہے جو ابھی تک آپ سیکھ چکے ہیں، اور آپ نے جو دہرانا تھا پیچھے سے وہ دہرائی آج کے بعد سے بخش خوانی پہ ہوگا. کیسے؟ غور سے دیکھیں، میں سکھا رہا ہوں. دیکھیں دوستو، یہ پہلا سبق ہے جو آپ سیکھ چکے ہیں. اس کو آپ کیسے پڑھتے تھے؟ حمزہ زبر آ. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابتدائی ہجے کو زیر لب آہستہ پڑھنا ہے دل میں، لیکن آخری آواز کو بلند آواز میں پڑھنا ہے. کیسے؟ میرے نقل اتاریں. حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا ہا زبر ہا. پڑھیں بیٹا اس طرح سے آپ. خ دال زبر د ذ را زبر را. دیکھیں آسانی کے ساتھ. سا زبر ز سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر صا ضاد زبر ضا با زبر با فا زبر وا
عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا. اس طریقے سے آپ نے آخر تک پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ اس لائن کو پڑھیں. قاف زبر ق، آفرین. کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ها زبر ہ، یا زبر ی. اس طریقے سے آپ نے بخش خوانی بھی سیکھ لیا. آپ اپنا 15 منٹ پڑھنا نہ بھولیے. آج کا سبق تھوڑا سا لمبا جو ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو سبق ہے ہم نے پورا آپ کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کی تھی. آپ نے گھر میں اس کو تقسیم کر کے 2 ہفتوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہم نے جس طریقے سے آپ کو عرض کیا وہ ذہن میں رکھیں. آج کے بعد سے ہمارا سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ بخش خوانی حجہ خوانی، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بخش خوانی جو ہمارا نیا سبق ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.